بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ عز و جل۔ آج ہماری عقائد اہل سنت کورس کے حوالے سے دوسری نشست ہے، دوسری کلاس ہے۔ سب سے پہلے تو آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد سب سے پہلے درود و سلام نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر آپ بھی سننے سے پہلے درود پاک پڑھ لیجئے، صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی کی ذات و صفات کے حوالے سے ہم گفتگو سماعت کر رہے تھے، اور آخر میں کل ایک سوال میں آپ کے لیے چھوڑ کر گیا تھا کہ ہم اللہ کی عبادت کیوں کرتے ہیں، اللہ ہی سے کیوں مدد مانگتے ہیں، اللہ ہی کے آگے سجدہ کیوں کرتے ہیں؟ تو سنیے، سماعت فرمائیے کہ وہی عبادت کے لائق کیوں ہیں اور کوئی عبادت کے لائق کیوں نہیں ہے۔ اچھا، اس کے ضمن میں ایک بات ضرور عرض کروں کہ اگر سجدہ کرنا کسی کو لائق ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالی ہی ہے۔ جی ہاں، کسی اور کے آگے سجدہ نہیں کر سکتے، جو کہ جائز بھی نہیں ہے۔ اگر جھکنا ہے تو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کے آگے ہی جھکنا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ ہر ایک کا یہ عقیدہ ہے کہ سب کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے بولنے کی طاقت عطا فرمائی، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے دیکھنے کی قوت عطا فرمائی، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے سننے کی طاقت بخشی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے کیا ہے، انسان بنایا، اشرف المخلوق بنایا، اللہ نے مال و دولت سے نوازا، اللہ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ سب سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالی نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور اس سے بڑھ کر کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا۔ ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے۔ وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں؟ سب کچھ اللہ تبارک و تعالی نے دیا ہے۔ تو بتائیے، ہر شے کا مالک، ہر شے کا خالق، ہر شے کو پیدا کرنے والا، روزی دینے والا، رزق دینے والا، زندہ کرنے والا، مردہ کرنے والا، مردہ کرنے کے بعد دوبارہ اٹھانے والا، قیامت برپا کرنے والا، قیامت کے سوالات کے جوابات کو ہمارے لیے بنانے والا، جنت بنانے والا، دوزخ بنانے والا، جنت میں لوگوں کو بھیجنے والا، دوزخ سے معاذ اللہ نکالنے والا، دوزخ سے اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کو سزا دینے کے بعد نکالنے والا، دوزخ میں کفار، منافق، مشرکین کو بھیجنے والا کون ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالی ہے۔ تو پھر جب اللہ تبارک و تعالی ہے تو پھر ہم اس کی عبادت کیوں نہ کریں؟ اس کی ہم لائق جو ہے عبادت وہ کیوں نہ کریں؟ یاد رکھیں، سجدہ اسی کے آگے روا ہے، کسی اور کے آگے سجدہ کرنا روا نہیں ہے۔ جی ہاں، آج بعض احباب یہ بھی سوال لے کر آتے ہیں کہ مفتی صاحب ایسا بھی ہوتا ہے کہ قبروں کو سجدہ کیا جاتا ہے، آیا ایسا کرنا درست ہے یا نہیں ہے؟ تو یاد رکھیں میرے محترم ناظرین و سامعین کہ سجدہ صرف اللہ تبارک و تعالی کو، ایسی ہیئت، ایسا طریقہ بھی اختیار نہیں کرنا چاہیے کہ جو اختیار کرنے کی صورت میں سجدے کی شکل بن جائے۔ یہ کیا ہے؟ منع کیا گیا ہے۔ سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے۔ جی ہاں، پچھلی امتوں کے اندر ایک ہوتا ہے سجدہ عبادت، ایک ہوتا ہے سجدہ تعظیمی۔ عبادت کی نیت سے تو جب سے اس کائنات کو مارد وجود میں لایا گیا ہے، اللہ کے علاوہ سجدہ عبادت جائز نہیں تھا، لیکن پچھلی امتوں کے اندر سجدہ تعظیمی جائز تھا، لیکن اس امت میں سجدہ تعظیمی حرام ہے۔ یعنی پیر صاحب کو، اپنے والدین کو تعظیم کی نیت سے ان کو سجدہ کرنا، جیسا دیکھا جاتا ہے کم عقل جاہل، ایسے کم تر علم والے لوگ جو معاذ اللہ نام نہاد پیروں کے آگے جھک جاتے ہیں، قدموں میں گر جاتے ہیں، سجدے کی صورت اختیار کر جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا، سجدہ تعظیمی حرام ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ اگر سجدہ تعظیمی کی اجازت ہوتی میری امت میں تو میں حکم دیتا کہ اپنی بیوی کو سجدہ
سجدہ کرو. ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا کہ اپنی ماں کو سجدہ کرو, لیکن سجدہ تعظیمی کی اجازت نہیں ہے. تو خدا را اہل سنت کو بدنام نہ کیجیے. خدا را ایسی حرکات و سکنات کر کر اہل سنت کو دباؤ پر نہ لگائیے, داؤ پر نہ لگائیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے اور آپ کے فعل کی وجہ سے لوگ بدظن ہو جائیں کہ معاذ اللہ یہ کیا کر رہا ہے. یاد رکھیں, عبادت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہوگی, اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. تو آج کا جو ہمارا سوال تھا وہ یہ تھا کہ ہم اللہ ہی کی عبادت کیوں کریں. تو بے شمار باتوں سے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا. اللہ کریم ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کو کما حق ہو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی طریقے سے ایک اور آخری سوال اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کے حوالے سے, وہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے سے کچھ عقائد کا جاننا ایک انسان کے لیے, ایک سلیم الطبع شخص کے لیے, عقل مند کے لیے لازم ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر شے پر مختار کل ہے. جی ہاں, اختیار کا مالک وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے, روزی دینے کا مالک وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے, اسی طریقے سے زندگی دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے, موت دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. اچھا, ایک اور سوال اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے سے کچھ عقائد کا جاننا بہت اہم ضروری ہے. بس آخری سوال ذات و صفات باری تعالیٰ کے حوالے سے کہ حقیقی ہر شے کا مختار کل وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. زندگی دینا اس کے اختیار میں ہے, موت دینا اس کے اختیار میں ہے, اور دوبارہ اٹھانا اس کے اختیار میں ہے. لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو اپنے نیک بندوں میں سے کسی کو اختیار عطا فرما دیتا ہے کہ وہ کیا ہے, لوگوں کو زندہ کر دے, لوگوں کو زندہ کر دے, لوگوں کو شفا عطا فرما دے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا اختیار ذاتی ہے, اور اللہ کی عطا سے جو لوگوں کو دیا گیا اختیار ہے وہ اختیار عطائی ہے. تو ہر شے کا خالق, مالک, اختیار کل وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. تو یہ اللہ اور بندوں کے درمیان کیا ہے, فرق ہے. یہ عقیدہ جاننا ایک انسان کے لیے بہت ضروری ہے. انشاءاللہ پھر ملتے ہیں اگلے موضوع کے ساتھ کہ اللہ کے نبی کے حوالے سے ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے. انشاءاللہ آئندہ کلاس کے اندر سماعت کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.